بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت کے ذریعے ہندو نوجوان کے اسلام قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ۔ انیل کمار ایک ہندو نوجوان تھا۔ اس کے والد متعصب ہندو تھے۔ اس کے تعلقات ہندو لڑکوں کے بجائے مسلمان لڑکوں کے ساتھ تھے۔ انہی میں ایک نوجوان اعزاز علی بھی تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شہر آگرہ میں ایک پان والے کی دکان پر بیٹھا تھا کہ تبلیغ والے حضرات گشت کرتے ہوئے آئے، جنہوں نے اسے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی۔ جناب اظہر ندیم صاحب نے انیل کمار سے جواب مجاہد اسلام بن چکا تھا۔ اسلام قبول کرنے کی تفصیلات دریافت کی۔ اس نے جو کچھ بیان کیا، ذیل میں اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ شام کے وقت میں رشید پان والے کی دکان پر بیٹھا تھا کہ چند آدمی جو نہایت ہی شریف معلوم ہوتے تھے، لمبے لمبے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بعض کے منہ بھی آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، آؤ بیٹا نماز پڑھ لیں۔ ان کو میرے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ہندو ہوں اور میں بھی نہیں جانتا تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں انکار کروں اور ان کو بتا دوں کہ میں ہندو ہوں، لیکن پھر سوچا کہ اتنے خلوص سے انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا کہ اچھا، نماز کے لیے آ رہا ہوں۔ بس میرا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تبلیغی جماعت والے تھے اور جو میرے ساتھ بات کر رہا تھا اس کو امیر کہتے ہیں۔ اور پھر میں سوچ کر گہرائیوں میں ڈوب گیا کہ مسجد میں جانا چاہیے یا نہیں۔ جانے کی صورت میں والد صاحب کو پتہ چل گیا تو پھر نامعلوم میرا انجام کیا ہوگا۔ آگرہ کی جامع مسجد کے نیچے بہت سی دکانیں ہیں اور ان میں مسلمانوں کی بھی ہے اور ہندوؤں کی بھی۔ ہماری دکان بھی مسجد کے نیچے بازار میں تھی، لیکن مسجد کا دروازہ دوسری طرف تھا۔ لیکن یعنی ہماری دکان سے مسجد جانے کے لیے دکان کا چکر لگانا پڑتا تھا۔ آخر میں نے ارادہ کر لیا کہ رات 8 بجے جب والد صاحب گھر چلے جائیں گے تو میں دکان بند کر کے مسجد چلا جاؤں گا۔ خیر میں دکان پر گیا اور والد صاحب کے گھر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت مقررہ پر والد صاحب چلے گئے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ دکان بند کرنی شروع کر دی۔ دکان سے فارغ ہو کر میں نے ایک چادر اپنے اوپر ڈال لی، اس وجہ سے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ کچھ آدمی نماز پڑھنے میں مشغول تھے، دوسری طرف ایک آدمی منہ دھونے میں مصروف تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، جیسے وہ کرتا اسی طرح میں بھی کرتا رہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ پھر ایک طرف کھڑے ہو کر اس نے نماز شروع کر دی۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد اس آدمی نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، یا اللہ میری گناہ معاف فرما دے۔ بار بار انہی الفاظ کو دہراتا تھا۔ میں بھی اسی طرح کہنا شروع کر دیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ چلا گیا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں انہی الفاظ کو دہراتا رہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے بہت سرور ملتا تھا۔ غالباً 60 یا 70 مرتبہ میں نے ان الفاظ کو کہا ہوگا۔ پھر اچانک مجھے گھر کا خیال آیا اور میں مسجد سے باہر آ گیا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ جب گھر پہنچا تو والد صاحب سو گئے تھے اور والدہ میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پیار کیا اور کہا، بیٹا انیل آج اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے کہا، ماں آج کام زیادہ تھا۔ کھانا کھا کر میں لیٹ گیا۔ بار بار ذہن میں یہ الفاظ گردش کر رہے تھے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور پھر نہ معلوم کب نیند کی گہرائیوں میں پہنچ گیا۔ چند دنوں تک یہی معمول رہا، یعنی عشاء کی نماز پڑھتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ والد صاحب تو دکان پر دیر سے آتے ہیں، کیوں نہ ان کے آنے سے پہلے صبح کی نماز بھی پڑھ لیا کروں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب میں گھر سے چلا تو سیدھا مسجد چلا گیا اور ہاتھ منہ دھو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ صبح کی نماز کی کتنے رکعتیں ہوتی ہیں، بس میں تو جس طرح رات کی نماز پڑھتا تھا اسی طرح صبح کی نماز بھی پڑھ لیتا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دکان پر آ جاتا اور والد صاحب کے آنے سے پہلے دکان صاف کر کے لین دین شروع کر دیتا۔ اب ایک نئی بات تو ہوئی کہ ہماری دکان پر گاہک زیادہ آنے لگے
اور ہر وقت اچھا خاصا ہجوم لگا رہتا تھا، اور جب والد صاحب دکان پر آتے تو مجھے گاہکوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے اور پیار سے میری طرف دیکھتے اور کہتے، بیٹا انیل، اب تم اپنے کام کر لو اور میں دکان پر بیٹھتا ہوں۔ چنانچہ میں والد صاحب کی سائیکل پر پان رکھتا اور چھوٹی چھوٹی دکانوں پر سپلائی کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے دوست اعزاز علی سے ملنے اس کے گھر گیا تو اس کے بھائی نے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے مسجد گیا ہوا ہے۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد وہ آ گیا اور مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا، کہنے لگے، نیلی، مجھے پیار سے نیلی کہتا تھا، آج مجھے تمہارے آنے پر بہت خوشی ہوئی۔ نیلی، کاش تم مسلمان ہو جاتے تو ہم دونوں اکٹھے مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دل دک دک کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کو میرا مسجد میں جانا معلوم ہو گیا ہے۔ خیر تو ہے، میں بات ٹالتے ہوئی کہا، علی، تم مسجد میں جایا کرتے ہو؟ کہنے لگا، ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا، کس وقت کی نماز تم پڑھتے ہو؟ کہنے لگا، پہلی نماز سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے، دوسری نماز 1 اور 2 بجے کے درمیان، تیسری نماز 4 اور 5 بجے کے درمیان، اور چوتھی نماز سورج غروب ہوتی ہی، اور 5ویں نماز رات کو 7 اور 8 بجے کے درمیان۔ میں نے کہا، جو وقت تم نے بتائے ہیں، اگر ان میں کوئی نہ پڑھ سکے تو؟ کہنے لگا، پھر وہی نماز بعد میں پڑھ لے۔ میں نے کہا، نماز میں تم کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے، ہماری ایک کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں سے جو زبانی یاد ہو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر کسی کو قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہ آتا ہو تو وہ نماز میں کیا پڑھے؟ اس کے بعد میں علی سے رخصت ہو کر گھر چلا آیا اور راستے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہا۔ گھر سے کھانا کھا کر دکان پر جانے لگا تو والدہ نے کہا، بیٹا انیل، جلدی گھر آ جانا۔ میں نے کہا، اچھا، اور گھر سے نکل پڑا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ میں دکان پر جانے کی بجائے مسجد میں چلا گیا۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد میں مسجد کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی کھڑا ہوا اور زور زور سے کہنے لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی ان کلمات کو سنا تھا، لیکن آج تو بس دل ہی میں اترے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تمام لوگ لائنوں میں کھڑے ہو گئے اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت ہی دلکش آواز تھی، دل کرتا تھا کہ وہ پڑھتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ اس نماز میں اتنا سکون ملا کہ جو بیان سے باہر ہے، کیونکہ میں نے پہلے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ اپنی علیحدہ نماز پڑھتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئی مجھے ایک ہندو جس کی دکان ہماری دکان کے ساتھ تھی، اس نے دیکھ لیا۔ میں ایک دم گھبرا گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، مسجد میں کس لیے گئے تھے؟ میں نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ اپنی دوست علی کو دیکھنے گیا تھا۔ اس نے کہا، اچھا، اب میں چاچا گوپال سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا جائے۔ اگر واقعی میرے والد کو اس ہندو نے میرا مسجد میں جانا بتا دیا تو پھر والد صاحب میرا کوئی عذر نہیں سنیں گے۔ بہرحال میں دکان پر چلا گیا۔ والد صاحب نے کہا، اتنی دیر کہاں لگا دی تھی؟ میں نے کہا، اپنی دوست سے ملنے چلا گیا تھا۔ خیر، والد صاحب گھر چلے گئے اور میں دکان پر بیٹھ گیا۔ وقت مقررہ پر دکان بند کی اور پھر رات کی نماز پڑھنے مسجد میں چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ، میری گناہ معاف فرما دے اور مجھے ہر معاملے میں ثابت قدم رکھنا۔ نماز کے بعد میں گھر کی طرف چل پڑا اور آج نہ معلوم کیوں میرا دل دک دک کر رہا تھا۔ جب گھر پہنچا تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ میرے والد صاحب بڑی بے چینی سے ٹہل رہے تھے اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گئے اور اچانک ان کے ہاتھ مشین کی طرح چلنے لگے۔ انہوں نے ہاتھوں اور لاتوں سے مجھے مارنا شروع کر دیا اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جسم کے کس حصے پر مار پڑ رہی ہے۔ میری ناک، کان، منہ، سینہ، پیٹ وغیرہ میں سے کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں انہوں نے نہ مارا ہو۔ آخر جب ہاتھوں سے مار کر تک گئے تو انہوں نے آواز دی کہ ذرا میری بید لانا۔
میری ماں اور بہنیں جو دروازے پر کڑی رو رہی تھی، کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ مجھے والد صاحب سے چھڑاتی۔ والد صاحب کا گھر پر اتنا رعب تھا کہ جب بھی وہ گھر آتے تھے سب گھر والوں کو سام سونگ جاتا تھا اور خاموش ہو کر کمرے میں دبک جاتے تھے۔ جب بید کوئی نہ لایا تو والد صاحب خود بید لانے کے لیے کمرے سے نکل گئے۔ گھر والے ادھر ادھر ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ والدہ دوسری دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی اور روتے ہوئی کہنے لگی کہ بیٹا انیل سچ سچ بتا، ورنہ جب تک تم نہ بتاؤ گی یہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا امی میرا قصور کیا ہے؟ ابا نے تو مجھے بتایا بھی نہیں، ویسے ہی پیٹنا شروع کیا۔ اچانک والد صاحب بید لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کو دیکھتے ہی والدہ کمرے سے باہر چلی گئی اور والد صاحب نے آتے ہی مجھ پر بید برسانے شروع کر دیے۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی۔ میں والد صاحب سے اتنا ڈرتا تھا کہ یہ پوچھنا بھی میرے لیے محال تھا کہ میرا قصور کیا ہے۔ والد صاحب کی بید کو پہلے تو میں اپنے ہاتھوں پر کاتا رہا۔ ان کی مار کا یہ عالم تھا کہ سانس لینے کے لیے بھی ان کے ہاتھ نہ رکتے تھے۔ پھر میرے ہاتھ خود بخود ڈھیلے ہو گئے اور اتنی سخت نہ رہی کہ میں اپنے دفاع میں ہاتھ کو اوپر اٹھا سکوں۔ تقریباً 50 سے بھی زیادہ بید مارے ہوں گے۔ میرے جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بید نہ لگے ہوں۔ میرے بازو سوج گئے تھے اور ان میں خون رس رہا تھا۔ سر میں گھومڑے پڑ گئے تھے۔ مجھے الٹا لٹا کر میری کمر پر لگاتار بید مارتے رہے۔ میرے جسم پر اپنا پاؤں رکھ کر اپنا پورا وزن ڈالتے تھے۔ میرے جسم کی بعض جگہ سے چمڑی بھی ادھڑ گئی تھی۔ میری چیخ و پکار سن کر محلے والے، جن میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی، اکٹھے ہو گئے اور میری والدہ کی حالت قابل دید تھی۔ انہوں نے محلے والوں کو بھگوان کا واسطہ دے کر کہا کہ میرے بیٹے کو چڑھا دو۔ چنانچہ 3 آدمی آگے بڑھے، 2 ہندو تھے اور 1 مسلمان۔ والد صاحب نے ان کو دیکھا تو گرج کر کہا خبردار میری نزدیک کوئی نہ آئے، لیکن پھر بھی ان تینوں میں سے ایک آگے بڑھ گیا اور کہا مہاراج بس کرو، کیا جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ والد صاحب نے کہا اگر اس حالت میں یہ پلید مر گیا تو مجھے فخر ہوگا۔ اتنی دیر میں میری والدہ میرے چھوٹے بھائی شیام کو گود میں اٹھا لائی اور والد صاحب کی ٹانگوں کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ وہ میرے والد کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ میرے والد کو شیام سے بہت پیار تھا، چنانچہ بید کو ایک طرف پھینک دیا اور شیام کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر محلے والے میرے والد کو گھر سے باہر لے گئے۔ ایک دم میری والدہ اور بہن بھائی میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سب ہی رو رہے تھے۔ میری والدہ نے رومال سے خون صاف کیا اور میری بہن کو کہا کہ جاؤ دودھ گرم کر کے لے آؤ۔ میرا بڑا بھائی اشوک دوائی لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد گرم دودھ والدہ چمچے سے میرے منہ میں ڈال رہی تھی اور اشوک میرے زخم صاف کرنے اور دوائی لگانے میں مصروف ہو گیا۔ جب میں تھوڑا سا سنبھلا، والدہ نے کہا بیٹا آئندہ مسجد نہ جانا۔ میں نے کہا امی کیا مجھے مسجد جانے کے سبب پیٹا گیا؟ ماں نے کہا ہاں، حالانکہ ابھی میں نے عملی طور پر اسلام قبول نہ کیا تھا، صرف اپنے شوق سے مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے زخم ٹھیک ہو گئے۔ بس صرف ایک مرتبہ والد صاحب نے کہا اگر اب مجھے پتہ چلا کہ تم مسجد گئے ہو تو پھر تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں بہت ہی احتیاط سے مسجد جاتا اور نماز پڑھتا۔ تقریباً 2 ماہ گزر گئے۔ ایک مرتبہ پھر وہی تبلیغی جماعت کے امیر سر راہ ملے۔ حالانکہ امیر صاحب کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا ہندو ہے، پھر بھی مجھ سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا میں سوچ رہا ہوں۔ فرمانے لگے بیٹے تم لوگ بہت سے خداؤں کو پوچھتے ہو، مجھے بتاؤ آخر کس خدا کو راضی کرو گے؟ ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، ہمارے کوئی ٹکڑے بھی کر دے ہم تب بھی کسی اور کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تم اپنے ہاتھ سے مورتی بناتے ہو اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ اور آخر میں فرمانے لگے بیٹے اگر تم دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ تو گزشتہ تمہارے سب گناہ اور غلطیاں اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور تم اسی طرح ظاہری اور باطنی طور پر پاک و صاف ہو جاؤ گے گویا ابھی پیدا ہوئی ہو۔ میں نے جواب دیا آج رات مزید میں سوچ لوں، کل آگرہ کی مسجد میں شام 7 بجے اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ انہوں نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں گھر آ گیا۔
رات کو میں چرپائی پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ کیا فیصلہ کروں، آیا اسلام قبول کر لوں یا نہ قبول کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں مجھے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار اور اپنا مکان دکان وغیرہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ نہ معلوم میرا ٹھکانہ کیا ہوگا اور میرا کام کیا ہوگا، اور پھر والدین سے ملنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ لیکن اسلام کی جو مٹھاس مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ ان سب پر حاوی تھا۔ مجھے یہ سب تکلیفیں برداشت کرنا تھی۔ بہرحال اس قسم کے بہت سے خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہیں۔ آخر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ صبح اٹھتے ہی اگر دل مطمئن ہوا تو اسلام قبول کر لوں گا، ورنہ نہیں۔ میرا چھوٹا بھائی شیام میرے ساتھ لیٹا ہوا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے پیار کرتی ہوئی سرگوشی میں کہا، ننھے شاید کل میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں۔ پھر میں اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھنے لگا جو دوسری طرف چارپائی پر بے خبر سو رہی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں والد صاحب کے علاوہ سب گھر والوں کے چہرے میرے سامنے تھے، کیونکہ والد صاحب ہم سب سے علیحدہ سوتے تھے۔ جب میں نے اپنی والدہ کی طرف جی بھر دیکھا تو بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے میری ہچکی بند ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری والدہ میرے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے۔ میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ میں نے اپنے آپ کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ غیر ارادی طور پر خود بخود رونا آتا تھا۔ اچانک میری بڑی بہن کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو جلدی سے اٹھی اور میری چارپائی پر آ کر میرا چہرہ اپنی گود میں رکھ لیا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے انیل؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، باجی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے دھیمے دھیمے میرا سر دبانا شروع کر دیا اور کپڑے سے میرے آنسو صاف کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، باجی بس کرو، اب آرام آ گیا ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ مجھے اصل میں کیا روگ ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی اٹھی، لو میں اپنے بھیا کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں پھر سوچ کی گہرائیوں میں اتر گیا کہ بہن بھائی کا رشتہ کتنا مقدس ہوتا ہے اور اپنے بہن کو اپنی بھائی سے کس قدر محبت ہوتی ہے۔ عملی طور پر میں اس کا نمونہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے جو اپنی نیند کو چھوڑ کر دوسرے کے درد میں شریک ہو؟ آخر میری بہن چائے لے کر آئی اور میں اٹھ بیٹھا اور چائے پینے لگا۔ چائے پی کر میں نے کہا، باجی اب تم آرام کرو۔ باجی نے کہا، نہیں پہلے تم سو جاؤ پھر میں جاؤں گی۔ چنانچہ میں لیٹ گیا اور مصنوعی طور پر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بہن نے میری ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بھگوان تمہاری حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں سوچنے لگا کہ کسی طرح میں اپنے بہن بھائیوں کے بغیر رہ سکوں گا اور ہر وقت مجھے ان کی یاد تڑپائے گی۔ اسی کشمکش میں مجھے نیند آ گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو دیکھا شیام نے اپنے بازو میری گردن میں حائل کیے ہوئے ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے بازو جدا کیے اور جب رات کے واقعات کے بارے میں سوچا تو میرا دل مطمئن تھا۔ میں نے واقعی فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اسی دن میں اپنے بہن بھائیوں سے خوب دل کھول کر باتیں کی۔ شیام کو میری گود سے اترتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ میں اس کو بازار لے جانے لگا تو میرے دوسرے بھائی رام کمار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بھیا میں بھی بازار جاؤں گا۔ میں نے اس کو بھی ساتھ لیا اور ان دونوں کو طرح طرح کی چیزیں خرید کر دی۔ پھر گھر آ کر وہ اپنی چیزوں سے دل بہلانے لگی اور میں اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا دکان پر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا، ابا جان ہر وقت بات پر مجھے جھڑک دیتے ہیں۔ ماں نے کہا، آج تمہارے چچا گھر آئیں گے، میں انہیں کہوں گی کہ وہ تمہارے ابا کو سمجھائیں۔ ماں کافی دیر تک باتیں کرتی رہی اور میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب میں نے ہمیشہ کے لیے گھر کو خیر بات کہنا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھا اور میرا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ قریب تھا کہ میری آنسو نکل آتے، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر گلی کے کنارے پر جا کر میں نے اپنے گھر پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی اور آگرہ کی مسجد کی طرف چل پڑا۔ مجھے اس بات پر ہمیشہ فخر رہے گا کہ ابھی میں سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی لازوال دولت سے مالامال کیا۔ میں تقریباً 6:30 بجے شام
جامع مسجد پہنچ گیا۔ امیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھے کہا کہ اچھی طرح غسل کر کے یہ کپڑے پہن لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ مغرب کی نماز کے بعد امیر صاحب مجھے ایک کمرے میں لے گئے، مجھے پہلے کلمہ پڑھایا اور پھر قرآن کی کچھ آیتیں پڑھائیں، پھر کہا کہ اب میرے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو۔ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ سلام پھیرتے ہی میرے دل کو کامل سکون ہوا اور میں ہر قسم کے غم و فکر سے بے نیاز ہو گئے۔